محترم جناب حسین صاحب حالین السلام علیکم. آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کے 2 سوال موصول ہوئے، جواب حاضر. آپ نے پوچھا کیا پیدائش کے دن پر سالگرہ منانا جائز ہے؟ تو دیکھیے، مروجہ جو سالگرہ ہے کہ جس میں ایک دھندا فساد ہوتا ہے، جس میں پردے کا اہتمام بھی نہیں، خواتین اور مرد کا خلط ملط ہوتا ہے، اور جناب ایک کیک رکھا جاتا ہے، اس پہ موم بتیاں جلائی جاتی ہیں اور انہیں بجایا جاتا ہے اور تالیاں پیٹی جاتی ہیں اور جانے کیا کیا لغویات بکے جاتے ہیں. ہیپی بچے ٹو یو ٹائپ کی کوئی چیزیں بھی اس میں پڑھی اور گائی اور بجائی جاتی. تو اس قسم کی سالگرہ جو ہے وہ ظاہر مسلمانوں کو نہیں منانا چاہیے کہ یہ خالصتاً انگریزوں کا رواج. اب رہا یہ کہ اس کے پیدائشی دن پر اگر کوئی خوشی نے کچھ کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. مثلا اس میں قرآن خوانی ہو جائے، اپنے احباب کی اگر کوئی دعوت بھی کرنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں. اور بڑے آدمی جو ہیں واقعی اگر ان کی سالگرہ آئے تو ان کو تو چاہیے کہ وہ سالگرہ پر ایک دعوت فکر رکھیں اور وہ دیکھیں کہ پچھلی زندگی ہماری کیسی گزری اور آئندہ جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی عطا فرمائے گا اس زندگی کو ہمیں کیسے گزارنا ہے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ حشر کے آخری رکوع میں ہے اور وہ یہاں سے شروع ہوتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. فرمایا اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور ہر آدمی اپنے آگے دیکھے یا جھانکے اپنی زندگی میں کہ آج اگر گویا اس کی موت واقع ہو جائے تو اس نے حشر کے لیے، قبر کے لیے، اپنے لیے کیا چھوڑا. تو سالگرہ کے موقع پر تو آدمی کو یوم حساب بنانا چاہیے کہ اس نے اپنی پچھلی زندگی کیسے گزاری. ہم جب اخباروں میں پڑھتے ہیں تو بڑا ہمیں تعجب ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے لوگ سالگرہ منا رہے ہیں. ہماری عمر 60 سال کی ہو گئی، 60 کلو یا 7 پاؤنڈ کا کیک کاٹا جاتا، سب تالیاں پیٹ میں خوب کہتے اور ہنسی منا رہے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ 60 سال کے ہو گئے. لیکن مجھے بتائیے، کیا کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہماری زندگی کے عظیم 60 سال جو ہیں وہ کیسے گزرے؟ جبکہ پیدائش کا مقصد انسان کی یہ تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا، جن کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. خالصتاً گویا میں نے اپنے لیے پیدا کیا. تو ہم دیکھیں کہ انہوں نے 60 سال یا 40 سال کیسے گزارے. تو گویا اس دن ہم کو چاہیے کہ سالگرہ اس قسم کی منائیں کہ اس دن یوم حساب ہو اور تفکر اور غور کریں کہ ہماری پچھلی زندگی کیسے گزری. اس میں شک نہیں کہ آپ نے دوسری بات یہ پوچھی کہ میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کا دن روزہ رکھتے تھے. اب دیکھیے اس روزے کو آپ اس سے تعبیر کریں کہ مروجہ سالگرہ کا اس سے جواب پیدا ہو گیا، نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے دریافت کیا. آپ نے فرمایا ہاں روزہ رکھو اس لیے کہ پھر وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا. یعنی ہم اس دن اگر روزہ رکھیں تو وہ اس کا روزہ ہوگا کہ کائنات کے اور وجہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہمیں اس دن ملے، لہذا ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں، نہ یہ کہ سالگرہ مناتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا.